اصحاب کا ہجوم تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب میری امت میں ایک زمانہ آئے گا 5 چیزوں سے محبت کریں گے، 5 کو بھول جائیں گے۔ 5 چیزوں سے محبت کریں گے اور 5 کو بھول جائیں گے، فراموش کر دیں گے 5 کو۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ بڑی توجہ ہے۔ یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، دنیا سے محبت کریں گے، آخرت کو بھول جائیں گے۔ یحبون المال وینسون الحساب، مال سے محبت کریں گے، حساب بھول جائیں گے۔ یحبون الخلق وینسون الخالق، مخلوق سے، مادی شیء فانی اشیاء سے محبت کریں گے لیکن خالق کو بھول جائیں گے۔ پھر فرمائے یحبون القصور، محلات سے، عالی شان گھروں سے محبت کریں گے اور آنے والی قبر کو فراموش کر دیں گے، قبر بھول جائیں گے۔ پھر فرمایا حالت میری امت کی یہ ہوگی کہ ان پر جب پروردگار کی طرف سے تاب آئے گا، یعنی قبر بھی فراموش، آخرت بھی فراموش، دنیا کی محبت میں، مال کی محبت میں حساب بھی فراموش کر بیٹھیں گے، آگے بڑھائے ہیں۔ ارشاد فرمایا ان کی حالت یہ ہوگی دنیا کے پیچھے آخرت فراموش کریں گے، مال کے پیچھے حساب فراموش کریں گے، عالی شان گھروں کے پیچھے قبر فراموش کریں گے، اور اپنی اس مادیت کے دور میں مخلوق کے پیچھے خالق کو فراموش کریں گے اور حالات اتنے پست ہو جائیں گے۔ یحبون الذنوب، گناہوں سے محبت کرنے لگے گے۔ وینسون التوبہ، توبہ فراموش کر۔ توبہ فقط زبانی قرار کا، لسانی قرار کا نام نہیں، توبہ ایک کیفیت کا نام ہے جو بندے کے وجود اور اس کی روح اور اس کے دل میں وارد ہوتی ہے۔ توبہ کیا ہے؟ فرمایا ندامت ہی توبہ ہے، یعنی بندہ صحیح معنوں میں جب اس کے حضور نادم ہو جائے یہی توبہ ہے، یعنی ندامت ہی توبہ۔ ابھی غور کریں، یہ جو دنیا، اس میں ہماری جو زندگی کا حصہ ہے، فرمایا میری امت کی جو عمریں ہیں 40 سے 60 کے درمیان، بڑی توجہ ہے، یہاں 1000 سال گزرتا ہے، وہاں ایک دن، اور پھر ایک جملہ اور ہے قرآن میں، یہاں 50,000 سال گزرتے ہیں، وہاں ایک دن گزرتا ہے۔ ذرا غور کریں، اب خود احتساب کر لیں اپنا کہ یہ جو دنیا کی ہمیں چند سالوں کا محیط زندگی دی گئی ہے جس پہ ہم بھولے ہوئے ہیں، یہ کتنی ہے؟ یہی ہے نا اس کے مطابق سمجھنے پڑے جب بھی کھولی بس بات ختم۔ اتنی مختصر زندگی جس میں بندہ اس فانی دنیا کے پیچھے، اس کی بے ثباتی خالق نے قرآن میں بیان کیا۔ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ دنیا خالق کی نظر میں اس قدر بے ثبات ہے کہ اس کا متاع
متاع دنیا قلیل، تھوڑا قلیل متاع ہے نا. اچھا آخرت کیا ہے؟ خالق کائنات فرماتا ہے خیر و ابقا. خیر یعنی بہتر بھی ہے، باقی رہنے والی بھی ہے. بہتر بھی ہے، باقی رہنے والی بھی ہے. خیر، غور کریں کہ جس آخرت کو خالق خیر فرما رہے ہیں اس میں خسارہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن ہے کس کے لیے؟ قد افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا، اپنی جان کو ستھرا کیا، بے شک وہ کامیاب ہو گئے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم اس دنیا کی زندگی کے زیر اثر آ گئے ہو، دنیا کی زندگی کے زیر اثر رہتے ہوئے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، جس نے اپنے رب کے اسم کا ذکر کیا اور نماز پڑھی. بڑی توجہ ہے، جس نے اپنے رب کے اسم کا ذکر کیا اور نماز پڑھی. خالق کائنات نے فرمایا یہ خسارہ ان لوگوں کے لیے نہیں، یعنی دنیا جو کہ متاع آخرت کا سامان جمع کرنے کے لیے ایک پلیس اللہ نے ہمیں دی ہے. کن فی الدنیا کأنک غریب، اس دنیا میں ایسے رہو جیسے تم مسافر ہو. مسافر زیادہ راتی قلیل رکھتا ہے اور اسے یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ منزل آئے گا. اچھا تمہارے لیے یہ جو دنیا کی زندگی ہے کیا ہے؟ یہ جو سفر ہم کر رہے ہیں زندگی کا، یہ سفر ہے، ٹھیک ہے. اور اس قلیل سے سفر میں منزل جو ہے وہ قبر ہے جس کی طرف ہم نے جانا ہے. اب خدا نے پروردگار نے تنبیہ کی قرآن میں، وہ فرماتا ہے منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں خلق کیا، فیہا نعیدکم، اسی مٹی میں ہم تمہیں لوٹا دیں گے، منہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے ہم تمہیں نکال لیں گے جب تمہارا حساب لیا جائے گا. تو غور کریں کہ فقط اس مشت خاک نے اس زندگی میں جتنی تگودو کرنی ہے، منزل کیا ہے؟ قبر. اور پہلی منزل ہے جس میں اترنا ہے، جس کا منہ دیکھنا ہے. آؤ اب پہ پوری صورت آ رہی ہے. خالق کائنات فرماتا ہے الہاکم التکاثر، تمہیں ہلاکت میں مبتلا کر دیا. تکاثر یعنی کثرت چاہنا، اس دنیا کی کثرت چاہنے میں، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ جا دیکھا. اور جب تم قبر سے واصل ہو گئے، کلا سوف تعلمون، ہاں بہت جلد جان جائیں گے. ثم پھر کلا، ہاں سوف تعلمون، بہت جلد جان جائیں گے. کلا لو تعلمون علم الیقین، جب یقین سے دیکھیں گے، آنکھیں کھلی ہوں گی، علم یقین سے نظر آئے گی وہ آخرت کی منزل، وہ قبر جس سے واصل ہوں گے. پہلا یقین موت جس سے مفر نہیں، دوسری وہ قبر کی منزل جس میں تمہیں پیوست ہونا ہے، جس کا تمہیں منہ دیکھنا ہے. اور جب اس علم یقین سے لوگ واصل ہوں گے، ایک منزل اور بھی ہے. خالق کائنات نے فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ، آنکھوں سے دوزخ دکھائی جائے گی. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِینِ، ہاں صرف دیکھو گے نہیں، عین الیقین سے تمہیں جحیم دکھائی جائے گی، وہ دوزخ کی منزل دکھائی جائے گی. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ، وہ فرماتا ہے اس دن ہلنے نہیں دوں گا جب تک نعمتوں کا احتساب نہ کر لوں. جب تم سے نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم سے نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اسی لیے تیاری کر کے جانا، کیونکہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. کوشش ہوگی تم سے نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، وہ نعمتیں جو تمہیں عطا کی ہیں.
اب جب تک نعمت کی پہچان نہ ہو منعم اس کی معرفت نہیں ملتی، اور جب بندہ نعمت کو پہچان لے تو پھر منعم اس کی معرفت ملنا شروع ہو جاتی ہے۔